اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں خانم خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج جس موضوع پر جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گی یا جو ٹاپک ہمارے زیر گفتگو رہے گا وہ ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ۔ میں کوشش کروں گی کہ مختصراً وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں انفارمیشن دی جا سکے اور آپ کو آگاہی دی جا سکے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا تدارک کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کی میری ویڈیو کا مقصد بھی بچوں کو جسمانی حدود اور تحفظ کا شعور دینا ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور انہیں یہ سکھانا ضروری ہے کہ کون سا ٹچ محفوظ ہے اور کون سا خطرناک یعنی غیر محفوظ۔ چلیں اب باقاعدہ ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنی، کہ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے۔ گڈ ٹچ سے مراد ہر وہ ٹچ ہے جو محبت، تحفظ یا پیار کی نیت سے ہو، جیسا کہ والدین کا بچوں کو چھونا، پیار کرنا، گلے لگانا، اسی طرح استاد کا سر پر ہاتھ رکھنا، ڈاکٹر کا والدین کی موجودگی میں چیک کرنا، ماموں چاچو وغیرہ کا سر پر ہاتھ رکھنا، یہ سب گڈ ٹچ میں آتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جو کہ ہے ہماری بات بیڈ ٹچ کی۔ وہ ٹچ جو بچے کو خوفزدہ کرے، الجھن میں ڈالے یا برا لگے، وہ بیڈ ٹچ ہوگا۔ جیسا کہ کوئی بھی غیر شخص یا جاننے والا کسی بھی پرائیویٹ حصے کو چھوئے یا کوئی بھی شخص زبردستی بچے کو گلے لگائے تو ایسا ٹچ جو ہوگا وہ بیڈ ٹچ کہلائے گا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ ٹچ جو بچہ دوسروں سے چھپانا چاہے گا وہ بھی بیڈ ٹچ میں آئے گا۔ اب اس زمن ضروری ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں، اس کے بعد بچوں کو یہ بھی بتایا جائے اور ان کو اس چیز کی اویئرنیس دی جائے کہ ان کے جسم کے نجی حصے یعنی پرائیویٹ پارٹس کون سے ہیں۔ دیکھیں، سننے میں شاید آپ کو یہ بات معیوب لگ رہی ہو، لیکن شاید آج کل یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر والدین بچوں سے اس طرح کی باتیں کرنا معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ یہ باتیں اگر والدین بچوں سے کریں اور والدین اور بچوں میں ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ ڈیولپ ہو جائے تو کبھی بھی کوئی بھی بچے کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا شکار نہیں ہو سکتے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں سے بات کی جائے، ان کو اعتماد دیا جائے۔ اب یہاں پر میں ایک اور پہلو پر بھی بات کروں گی، وہ یہ ہے کہ یہ ٹچ والا معاملہ صرف فیمیلز یعنی بچیوں تک یا لڑکیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں یعنی لڑکوں میں بھی کو بھی یہ والا مسئلہ درپیش ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ لڑکیوں کے لیے اس معاملے کو ایڈریس کرنا امپورٹنٹ ہے۔ بچے اور بچیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو فوری طور پر آپ کو آ کر بتائیں، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب پیرنٹس بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ڈیولپ کریں، بچوں کو اعتماد دیں کہ آپ ان کے لیے آلویز اویلیبل ہیں۔ آپ بے شک اپنی مصروفیات میں آپ اپنا ورک آؤٹ دیکھ رہے ہیں، مائیں ہیں تو اگر وہ ورکنگ وومن نہیں ہیں تو وہ گھر دیکھ رہی ہیں، لیکن جو بھی پرابلم ہوگی اس زمن آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک بچوں کو آپ یہ والا ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہیں دیں گے تب تک بچے آپ سے کسی بھی معاملے میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے کھل کے۔ بچوں کو یہ چیز بھی بتائی جائے کہ اگر آپ اس معاملے میں اس پرسپیکٹو پہ وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو آ کر اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، تو وہ اسے زیادہ خطرات کو یا اپنے لیے زیادہ نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ بچوں کو اس طرح کی صورتحال سے نکالنے کے لیے بچوں کو ہی 3 اصول یاد کروائے جائیں، اور ان کو یوں سمجھ لیں کہ ان کو یہ 3 باتیں یاد کروا دیں۔ ان کو سکھائیں کہ فرسٹلی یہ کہ بچوں کو سکھائیں کہ کوئی بھی ایسی صورتحال ہو تو ان کو نو کہنا آنا چاہیے، ان کو انکار کرنا آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کی جاتی ہے کہ کسی بھی بڑے کو انکار نہیں کرنا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ یہ معاملات ہیں، اس میں آپ نے انکار نہیں کرنا، لیکن ایسا کچھ بھی سچویشن ہو جائے، ایسی کوئی صورتحال آپ کو درپیش ہو تو آپ اس میں انکار لازمی کریں۔ سیکنڈلی، بچوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم درپیش ہے کہ کوئی آپ کو بیڈ ٹچ کر رہا ہے تو آپ فوراً جگہ بدل لیں یا اس جگہ سے بھاگ جائیں۔ تھرڈلی یہ کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ کسی بڑے کو آ کر بتائیں۔ میں بالکل موضوع کے اپنی ویڈیو کے آخر میں آج کل کے پیرنٹس سے بھی کچھ گزارشات کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعتماد بنانے کے لیے ان کو بچوں سے بات کرنی چاہیے۔ ٹو بلڈ یور ٹرسٹ یو شوڈ کمیونیکیٹ۔
تو بچوں سے روزانہ بات کریں، ان کو اعتماد دیں، ان کے سوالات کا نرمی سے جواب دیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی کوئی بھی بات کرے تو اس کو جھاڑیں نہیں، بلکہ اس کی بات کو مکمل طور پر سنیں اور اس کو اعتماد دینے والے لہجے میں اس کو اس بات کا جواب دیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ ایسی صورتحال میں خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ سچ بولنا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ معاشرے میں اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا ہو۔ ہمیں پبلک اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس پیغام کے ساتھ ہی کہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔